بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سلسلہ ور بات چیت، بات عظمت اور عصمت کی۔ آج آپ اس سلسلے کی چھٹی قسط سنیں گے۔ جی دوستو، بات عظمت اور عصمت کی، یہی ہے ایک سلسلہ جس میں ہم اور آپ بنے رہتے ہیں۔ تو لیجئے سنیے اسی سلسلے کی چھٹی قسط۔ فاطمہ ایک عظیم نام اور ایک عظیم ذات ہے۔ عظیم، صاحب شان اور کامل اکمل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایسی مبارک ہستی کا نام جس کے والد گرامی قدر کا ذکر خالق کائنات کے ذکر کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے، ہر پل، ہر لمحے، ہر گھڑی اور ہر جگہ۔ ایک مثالی بیٹی ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تولد ہوئیں۔ وہ گھر بھی عظیم رفتوں اور عظمتوں کا اعلیٰ مرکز، جو عام گھروں کی طرح نہ تھا۔ فضولیات، بدعات اور نمود و نمائش سے پاک گھر، وہ گھر جہاں عیش و عشرت اور آرام و راحت کا کوئی چرچا نہ تھا اور نہ پنپا۔ چرچا کیا، یوں جان لیجئے کہ عیش و عشرت کا ذکر تک بھی نہ ہوتا تھا وہاں۔ ایک بار محسن انسانیت علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مسجد کے صحن میں حلقہ اصحاب و یاراں رضی اللہ عنہم اجمعین میں اسی طرح تشریف رکھے ہوئے تھے کہ جس طرح روشن ستاروں کے جرمٹ میں ماہ چہاردہ نور افشانی کرتا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین باری باری بڑے ادب و احترام کے ساتھ بدر کامل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے مسئلے مسائل بتاتے تھے کہ اچانک ایک بدوی شخص آداب و اطوار سے ناآشنا دوڑتے اور ہانپتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف آیا۔ واقف نہیں تھا وہ شخص شان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یک لخت کچھ کہنے لگا کہ مہربان ہوئے نبی حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص پر مزاغ البصر والی لامثیل اور لامثال آنکھوں سے نگاہ کرم فرما لی تو جلال نبوت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہیبت سے مذکورہ شخص کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ بول نہیں سکا، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ نبی حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ کر اس کی دلجوئی کی اور فرمایا، اے نابلد شخص، تو پرواہ نہ کر، بولتے جا، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک غریب عورت کے آنکھوں کا تارا ہوں، جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، جو تین دن کے بعد افطار کرتی تھی۔ اسی لامثال والد گرامی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری فاطمہ سلام اللہ علیہا اس عظیم گھر میں تولد ہوئی جہاں عیش و عشرت میسر نہیں تھی۔ شہنشاہ کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو دنیا و جہاں کی دولتیں اور عشرتیں ان کے مبارک قدموں میں ہوتی، لیکن اس کے برعکس وہ کاشان نبوت علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا تھا، یا یوں کہنا بہتر رہے گا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی کا بے مثال مسکن ایسا کہ جس میں صحن نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دالا۔ دیواریں مٹی کی تھی، چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھائی تھی، بارشوں سے بچنے کے لیے بال کے کمبل اوپر لپیٹ دیے جاتے تھے۔ جی ہاں، اسی گھر میں پرورش پائی ہے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے۔ بے بدل باپ کی بے بدل بیٹی، دنیاوی عیش عشرتوں سے بیزار تھی۔ سادگی کا یہ علم تھا کہ نہ لذیذ کھانوں کی تمنا اور نہ قیمتی لباس کی آرزو۔ تاریخ بی بی فاطمہ کی سادگی اور پرہیزگاری کا انکشاف کچھ اس طرح کرتی ہے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بار اپنے قبیلے کی کسی شادی میں شرکت کی دعوت ملی۔ جان بوجھ کر ارادے شرکت دعوت ملتوی کر بیٹھی۔ دختر عظیم نے شفیق والدہ سے وجہ دریافت کی تو والدہ نے فرمایا، فاطمہ میری دل کی دھڑکن، پوچھا تو سن لے کہ تجھے پہنانے کے لیے مجھے نئے کپڑے نہ تھے اور نہ ہی نئے اور قیمتی زیورات۔ وہاں دعوت میں آپ کی ہمسن لڑکیاں نئے لباسوں اور زیورات سے آراستہ ہو کر آئیں گی، تو مبادا کہیں آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ بس بیٹی، آپ کی والدہ کو یہی خیال دعوت کو جانے میں مانع ہوا۔ پاک باز بیٹی نے فرمایا، امی جان، مجھے نئے کپڑوں اور قیمتی زیورات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے،
میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی ہوں۔ میں انہی سادہ کپڑوں میں دعوت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اپنے باپ سے تربیت پا چکی ہوں کہ بیٹی کا اصل زیور پرہیزگاری اور نیکی ہے، جبکہ بیٹی کا حقیقی لباس تقویٰ ہے۔ یہ تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دوسری لڑکیوں سے یکسر مختلف۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس باحیہ بیٹی کا اتنا احترام فرماتے کہ کبھی بھی آپ کو پکارتے وقت آپ کا نام نہیں لیتی، بلکہ آپ کو آپ کی کنیت ام ابیہا سے خطاب فرماتے تھے۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ کنیت کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آؤ دوستو اپنے دل کے نہاں خانے کو عشق و مستی سے ایک بار پھر سرشار کرتے ہیں۔ جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ و محترمہ اور علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو ماں کہنے لگی، جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اس بابرکت خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اور احترام بھی۔ نفس ذائقۃ الموت کے ابدی قانون کے تحت فاطمہ بنت اسد مالک حقیقی کو جا ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، آج میری ماں انتقال کر گئی۔ اس کے بعد اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا تو بنی وہ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں بطول زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا تجلی ہے کہ خورشید فلک چکر میں ہے، کیا تجلی ہے کہ خورشید فلک چکر میں ہے، نور ہے مرکز پہ لیکن روشنی منظر میں ہے۔ رہیے گا اس سلسلے میں میرے ساتھ آگے بھی، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں گے، لیکن آپ سے ایک استدعا ہے، آپ اس کو پسند بھی کیجئے اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچا دیجئے شیئر کر کے۔ جی ہاں، اگلی ملاقات تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔